أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات بھیجیں. یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں، جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقین جو غیب پر ایمان لائے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، ہم جو ان کو روزی دیتے ہیں، اس میں سے وہ خیرات بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بانٹتے بھی ہیں، تنہا سب نہیں رکھ لیتے، بلکہ ضرورت مندوں اور حقوں تک اس میں سے پہنچاتے بھی ہیں. اور وہ لوگ جو اس بات پر ایمان لائے جو ہم نے رسول آپ پر نازل کیا اور آپ سے پہلے والوں پر نازل کیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والوں میں ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح و نجات پانے والے ہیں. عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں کل یہ بات عرض کی تھی کہ میرے اس سال کے عشرے کا موضوع قرآن ہے. قرآن جس کے متعلق سرور کائنات قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آ کے فریاد کریں گے کہ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
اے پالنے والے فریاد، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، ہم نے قرآن سے تعلق اس حد تک رکھا ہے کہ اس کی ٹیکسٹ ریڈنگ کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی و مطالب کیا ہیں اس پر غور نہیں کرتے۔ دوسری بات، قرآن خوانی کا ایک خاص موقع وہ ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، انتقال ہونے سے لے کے اور میت دفن ہونے تک ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی کنٹینیوس قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ چیز بہت اچھی ہے، ثواب ہے، ہونا چاہیے ہے۔ کل کو یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ اثر صاحب نے میتوں میں قرآن پڑھنے پر اعتراض کیا، نہیں، ہونا چاہیے ہے، بہت اچھی چیز ہے، بہت ثواب ہے، بہت ضروری ہے۔ مگر بعض وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے جس کتاب کو ہمارے درمیان کتاب زندگی بنا کے بھیجا تھا، ملت نے اس کو کتاب موت بنا دیا، ملت نے اس کو کتاب موت بنا دیا کہ جب کوئی مر جائے تو قرآن کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ مرحوم کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچے۔ کل ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چھڑی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن کی تعلیم دی اور اللہ نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو قرآن کی تعلیم دی۔ اور دونوں کے لیے قرآن پاک میں سرٹیفکیٹ آئے ان کی لیاقت کے۔ رسول کے لیے جب کہا گیا تو اللہ نے یوں فرمایا کہ علمک ما لم تکن تعلم، کہ حبیب ہم نے آپ کو ہر وہ بات بتا دی جو آپ کو نہیں معلوم۔ یہ وہ سمندر ہے کہ جس کا دوسرا کنارہ زندگی بھر بھی جائیے گا تو آپ کو ملے گا نہیں۔ یہ معجزہ قرآن ہے کہ ایک جملے کے اندر اتنا خزانہ بھر دیا کہ آپ اس کو ایکسپلین کرتے چلے جائیے وہ ایکسپلین نہیں ہوگا۔ علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب ہم نے آپ کو ہر وہ بات بتا دی جو آپ کو نہیں معلوم تھی، ہر وہ بات بتا دی جو آپ کو نہیں معلوم تھی۔ تو عزیزان گرامی، جس کو ہر وہ بات بتا دی گئی ہو جو اس کو نہ معلوم ہو، تو کسی بات کے جواب میں وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ کسی بات کے سوال کے جواب میں وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ ہر وہ بات بتا دی جو آپ کو نہیں معلوم تھی۔ اسی لیے ہمارے پاس علم نبوت اور علم امامت کے سلسلے میں جو گفتگو ہے اور ہمارے علم کلام میں جو علم رسول اور علم آل رسول کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ خالی تھیالوجی کے عالم تھے، وہ خالی فقہ کے عالم تھے، وہ خالی حدیث و قرآن کے عالم تھے، وہ خالی جائز و ناجائز کے عالم تھے۔ یہ تو مولویوں کے علم کی شان ہے، یہ تو مولویوں کا علم ہے کہ ان کے ساتھ نماز کا کیا مسئلہ ہے، ان کا پیش نماز صاحب سے پوچھیے، ان کا دیکھیے وہ روزہ ہمارا اس وقت اتنے بجے ہم نے سحری کھائی تھی وہ باطل ہوا کہ رہا،
ان کا مولانا صاحب سے پوچھیے، ان کا وہ زکوٰۃ کا پیسہ یوں سے یوں کدھر جائے گا، مولانا سے پوچھیے، کہا صاحب وہ حج میں جو یوں سے یوں ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، مولانا صاحب سے پوچھیے۔ تو یہ مولویوں کا علم ہے کہ تھیالوجی کی بات ہو، مذہب کی بات ہو، نماز روزے کی بات ہو، حج زکوٰۃ خمس کی بات ہو تو مولویوں سے پوچھیے۔ لیکن بخار آ رہا ہے مجھے، 2 مہینے سے سارے ٹیسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر ٹیسٹ کلیئر نکل رہا ہے، بخار نہیں اترتا، مولوی کیا بتائے گا؟ ارے پوچھیے بھی نا۔ یہ میڈیکل سائنس جاننے والا بتائے گا، مولوی نہیں بتائے گا۔ اور اگر کورٹ کوئی نوٹس آ گیا ہو تو ڈاکٹر کیا بتائے گا؟ یہ وکیل بتائے گا۔ اور اگر مکان بن رہا ہو تو وکیل صاحب کیا بتائیں گے؟ انجینئر بتائے گا۔ ہے بات کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہسٹری کا معاملہ ہو تو کیمسٹری کا آدمی کیا بتائے گا؟ اور اگر کیمسٹری کا آدمی معاملہ ہو تو پیور اکنامکس کا آدمی کیا بتائے گا؟ اور اگر بایولوجی کا آدمی معاملہ ہو تو اردو لٹریچر کا آدمی کیا بتائے گا؟ معلوم ہے کہ علم کا سمندر پھیلا ہوا ہے اور ہر ایک کے پاس تھوڑا تھوڑا ہے، ہر ایک کے پاس تھوڑا تھوڑا ہے، بقیہ آدمی جہالت کے گھیرے میں گھرا ہوا ہے۔ ان کا ادر صاحب آپ کیا جانتے ہیں؟ کس سبجیکٹ میں آپ کی ماسٹری ہے؟ جی پرشین میں ہے۔ اچھا انگریزی کا نہیں جانتے، فرینچ نہیں جانتے، جرمن نہیں جانتے، چینی نہیں جانتے، جاپانی نہیں جانتے، کورین نہیں جانتے، تو دنیا کی ہزاروں زبانیں نہیں جانتے، 1-2 زبانیں جانتے ہیں، تو معلوم ہے علم کے حق میں ووٹ آئے 3-4، جہالت کے حق میں ووٹ آئے 250، تو اظہر صاحب عالم ہیں کہ جاہل ہیں؟ ارے یہاں تو علم کی ضمانت بھی ضبط ہو گئی ہمارے۔ ان کا کچھ مذہبی معلومات ہے اور دوسری چیزیں ان کا جی نہیں جانتے۔ ہر آدمی جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، اچھے لوگ، ہر آدمی اپنے دل کے اوپر رکھ کے سوچے کہ آپ کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ بنانا نہیں جانتے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کے استعمال سے آپ واقف نہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کا نام آج تک آپ نے نہیں سنا، کتنے علم ایسے ہیں جس کو آپ نے خواب میں بھی آج تک نہیں دیکھا۔ تو اگر پوچھا جائے یہ نو 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 تو عالم کون ہوا؟ یہ تو نہ جانے دنیا میں کون سی رسم پڑ گئی ہے کہ جو بیچارے 2 حرف پڑھ لیتے ہیں ان کو لوگ عالم کہہ دیتے ہیں۔ عالم تو وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے خدا کہے کہ ہم نے ہر وہ بات بتا دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی، اور یا پھر وہ عالم ہو سکتا ہے جو ممبر پر بیٹھ کے سر عام کہہ دے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لا، سلام بھیج دے محمد۔ اسلام دین علم ہے، قرآن کتاب علم ہے، اور قرآن کو قرآن میں علم کہا گیا ہے۔ میں آپ کو سناؤں گا کہ قرآن میں قرآن کے نام کتنے ہیں۔ اگر آپ کو میرا گزشتہ سال کا عشرہ یاد ہو، کچھ بھی ریفرنس یاد ہو، تو جو آیت لاسٹ ایئر میں پڑھ رہا تھا، آیہ مباہلہ،
وہ آیت یہی ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اگر اب بھی لوگ آپ سے کٹ حجتی کریں جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو تمام مفسر کہتے ہیں یہاں علم سے مراد قرآن ہے. علم آ چکا یعنی قرآن آ چکا. تو قرآن کا ایک نام علم بھی ہے، قرآن کا ایک نام علم بھی ہے. کائنات عالم میں، آپ سمجھیے عظمت قرآن سنیے گا، کائنات عالم میں جتنی رونق ہے وہ علم کی وجہ سے، جتنی جگمگاہٹ ہے وہ علم کی وجہ سے، جتنی رنگا رنگی ہے وہ علم کی وجہ سے، کائنات عالم میں جتنی زندگی ہے وہ علم کی وجہ سے، جتنا انسانی اختیار ہے وہ علم کی وجہ سے، جو آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے ساری دنیا میں بات کر لیتے ہیں وہ علم کی وجہ سے، جو آپ یہاں سے چند گھنٹے میں اڑ کے دنیا کے دوسرے حصے میں پہنچ جاتے ہیں وہ علم کی وجہ سے، جو آپ کا اسپتالوں میں علاج ہو جاتا ہے وہ علم کی وجہ سے، جو سمندروں میں گہرے سمندروں میں جہاز راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ علم کی وجہ سے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ علم کی وجہ سے ہے. جتنی مجبوریاں ہیں وہ جہل کی وجہ سے ہیں، جتنی آسانیاں ہیں وہ علم کی وجہ سے ہیں. تو مشکل نام ہے جہالت کا، مشکل کشا خطاب ہے علم کا. تو عزیزان گرامی، کائنات میں جتنی رونق ہے، یہ جو شہر جگمگا رہے ہیں یہ علم کی بدولت، یہ جو انسان کو آسانیاں فراہم ہیں یہ علم کی بدولت. علم اس شہنشاہ کا نام ہے جس کی آگے دنیا کی ہر طاقت اس طرح ہاتھ جوڑے کھڑی ہے جیسے بادشاہوں کے دربار میں غلام ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں. علم اس بادشاہ کا نام ہے جس کے دربار میں دنیا کی ہر طاقت ہاتھ جوڑے کھڑی ہے. علم کا حکم ہے، کلک کیا منظر وہاں کا سامنے، کس کے آرڈر سے؟ علم. ہماری تقریر کل رات کو یہاں ہوئی، کل ہی رات کو لاس اینجلس سے ہمارے لڑکے کا ٹیلی فون آیا کہ ہم نے آپ کی پوری تقریر سن لی. تقریر ہوئی بمبئی میں، سنی گئی لاس اینجلس میں. کس نے سنائی؟ علم نے. جب تک انسان کا علم نہیں پہنچا تھا وہاں تک، جب تک نہیں سن پاتے تھے، جب پہنچ گیا تو سننے لگے. تو عزیزان گرامی، پہلے اعتراض کرنے سے پہلے دماغ سے جہالت کا زنگ دور کیجئے. جو لوگ معجزوں پر اعتراض کرتے ہیں یہ معجزے نہیں ہیں، یہ علم کے کرشمے ہیں. آدم کو فرشتوں پر جو فضیلت ملی وہ علم کی وجہ سے. جناب یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خدا نے مجھے تعبیر خواب کا علم دیا. جناب سلیمان نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا مجھے علم دیا. عزیزان گرامی، پیغمبروں کو علم بٹا ہے، آخری پیغمبر کو تمام علم عطا کیا گیا ہے. تو اس میں حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ علم ہی جو ہے وہ سب کچھ ہے.
میں کہاں تک عرض کروں اور کتنا عرض کروں آپ کے سامنے؟ میں اپنے گفتگو کو سم اپ کروں ایک جملے کے ساتھ، شاید یاد رہ جائے کہ علم کی مثال یہ ہے کہ جب چپ رہتا ہے تو قرآن کہلاتا ہے، جب بولتا ہے تو اہل بیت بن جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اگر آپ کو خاموش علم دیکھنا ہو تو قرآن مجید دیکھ لیجئے، اگر آپ کو بولتا ہوا علم دیکھنا ہو تو علی کو منبر کوفہ پر دیکھ لیجئے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ نے اس کا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی، محمد جیسا رسول دیا، محمد کی آل پاک جیسے اہل بیت دیے۔ ہم اس کا احسان بھلا نہیں سکتے، لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو کوئی شخص ایک تجوری دیتے بہت زبردست، جیسی بینکوں میں ہوتی ہیں، اسٹرانگ رومز میں ہوتی ہیں، یا جویلرز کی دکانوں پر ہوتی ہیں جس کے اندر وہ ڈائمنڈ وغیرہ رکھتے ہیں، بڑی مضبوط فولادی، کہ بھیا اس کے اندر ڈائمنڈ بھی ہیں، اس کے اندر بڑی دنیا کے قیمتی پتھر ہیں، ایک پتھر اگر اس میں سے نکال لو تو پورا بمبئی خرید لو تم۔ ایسے ہزاروں ہیں اس میں، ایک اگر تم نکال لو تو پورا بمبئی خرید لو گے تم آرام سے۔ اور اس کے اندر بڑا زبردست سونا بھی ہے اور یاقوت بھی ہیں اور ہیرے بھی ہیں اور جواہرات ہیں، کون کون سے، لو لے جاؤ، کیا یاد کرو گے؟ تمہاری نسلیں ہمیشہ کھائیں گی اور دعائیں دیں گی۔ لے آئے لات کے تجوری، کھلتی نہیں، کھلتی نہیں، لاکھ لاکھ زور مار رہے ہیں، کھلتی نہیں۔ نہ کوئی لوہا اس پر کام کرتا ہے، نہ کوئی گیس اس پر کام کرتی ہے، نہ کوئی چیز اس پر کام کرتی ہے، کھلتی نہیں۔ اب یہاں یہ ہے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، تجوری گھر میں رکھی ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، تجوری گھر میں رکھی ہے، دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، تجوری گھر میں رکھی ہے، اور بار بار یہی کہتے ہیں کہ ارے ہم کو تم کیا سمجھتے ہو، اس میں سے اتنا سا اگر نکال لیں تو ہم اکھا بمبئی خرید لیں گے۔ لیکن کیا بتائیں، کھل نہیں رہی بھائی۔ تو ایسا ہے کہ ذرا سا کھانا اگر لا دو اس وقت تو اچھا ہے، پیسے نہیں ہیں جیب میں، تو کھانا مانگ کے کھا رہے ہیں، چائے مانگ کے پی رہے ہیں، دوا علاج مانگے سے ہو رہا ہے، کپڑے چیریٹی کے پہن رہے ہیں، تجوری رکھی ہے۔ تو کیا دل میں یہ خیال نہ آئے گا کہ دینے والا سخی نہ تھا؟ اگر سخی ہوتا تو ایسی تجوری کیوں دیتا جو کھل ہی نہیں رہی ہے؟ معبود تو نے قرآن تو ہمیں دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن مبین میں نہ ہو، کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو قرآن مبین میں نہ ہو، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو۔ اب مسلمانوں کا حال یہ ہے
کہ وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن لیے ہوئے، کہتے سارے علم ہمارے قرآن میں ہیں، ساری چیزیں ہمارے قرآن میں ہیں، سارا مرتبہ ہمارے قرآن میں ہے، ساری چیزیں ہمارے قرآن میں ہیں، لیکن قرآن سے کچھ نکل نہیں پا رہا ہے، تجوری کھل نہیں رہی ہے۔ یہ تجوری کھلے گی کیسے آخر؟ اس تجوری کے کھلنے کا کیسے معاملہ ہوگا؟ کھلے تو جواہرات نکلیں، جواہرات نکلیں تو ہماری غریبی دور ہو۔ 1400 برس ہو گئے، تجوری ابھی تک کھل نہیں رہی ہے۔ معبود، یہ کیسی فیاضی ہے کہ تیرے ماننے والے فاقوں و فاقے کر رہے ہیں، غریبی اور پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، تو نے جو تجوری عطا کی ہے جس کے اندر دولت کے انبار ہیں، اس کو کھولنے کا کوئی ذریعہ بھی تو بتا۔ تو ممکن ہے جواب آئے ہم نے تو ذریعہ بتایا تھا، ہم نے تو ذریعہ بتایا تھا، تم خود ہی جلدی میں تجوری لے کے بھاگ گئے، کنجی تم نے نہیں لی۔ ہم نے تو تمہیں بتایا تھا کہ قرآن کتاب علم ہے اور ہماری اولاد اس کو ایکسپلین کرنے والی ہے۔ تم نے خود ہی یہ کہا کہ ہمیں تجوری کافی ہے، کنجی کی ضرورت نہیں، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ کائنات کی متفق بین الفریقین حدیث جسے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد العلم فلیأتی الباب، جس کو علم چاہیے ہو دروازے پہ آئے، جس کو علم چاہیے ہو دروازے پہ آئے، میں علم کا شہر ہوں۔ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ میں علم کا سمندر ہوں، جبکہ عام طور سے یہ لفظ عام ہے کہ فلاں شخص علم کا دریا ہے، علم کا سمندر ہے۔ سمندر میں ہر چیز نہیں ملتی ہے، شہر میں ہر چیز ملتی ہے۔ بمبئی شہر ہے، کپڑا چاہیے ہو یہاں آئیے، دوا چاہیے ہو یہاں آئیے، زیور چاہیے ہو یہاں آئیے، ٹی وی چاہیے ہو یہاں آئیے، موٹر چاہیے ہو یہاں آئیے، موٹر سائیکل چاہیے ہو یہاں آئیے، عینک کا چشمہ بدلوانا ہو، تال بدلوانا ہو یہاں آئیے، آپ کو کوئی کام ہو، کوئی کتاب چاہیے ہو یہاں آئیے۔ بمبئی شہر ہے، یہاں ہر چیز ملے گی۔ سرور کائنات قرآن پڑھانے آئے تھے، کوئی علم کی دکان نہیں تھے، علم کا شہر تھے۔ بمبئی کسی دکان کا نام نہیں ہے، بمبئی شہر کا نام ہے۔ لیکن اس شہر میں چاروں طرف سے اونچی دیوار اٹھی ہوئی ہے اور ایک دروازہ ہے، کہ من اراد العلم فلیأتی الباب، جس کو علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے۔ اب جو دروازے پہ گئے ہم تو وہاں بینر لگا تھا سلونی، یہ سلونی کا بینر نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ اس شہر میں سب ملے گا، اس شہر میں سب ملے گا۔ اب عزیزان گرامی غور کیجئے کہ رسول اور امام کا علم جو ہے وہ صرف شریعت تک محدود نہیں ہے،
وہ سب سے بڑا ایکسپرٹ انجینئر بھی ہے، وہ سب سے بڑا ایکسپرٹ ڈاکٹر بھی ہے، وہ سب سے بڑا ایکسپرٹ قانونداں بھی ہے، وہ سب سے بڑا ایکسپرٹ سائنسداں بھی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ رسول ہو یا امام ہو، اگر کوئی اس سے بڑھ کے جاننے والا ہے تو اس کے سامنے تو وہ امام بن جائے گا۔ ہوائی جہاز کھڑا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا مولا پائلٹ کا انتظار ہے، وہ آئے توڑ۔ مولا چپکے بیٹھے ہوئے کہ پائلٹ آئے توڑ۔ تو جتنی دیر یہ ہوائی جہاز میں رہیں گے اتنی دیر تو امامت پائلٹ کی رہے گی۔ تو مطلق امام جو ہے اس کے بعد ہر معاملے میں لیڈر ہو۔ اسی لیے علی نے کہا، عزیزان گرامی یہ پہلی بار نہیں ہے جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ برابر پڑھا کرتا ہوں۔ اسی لیے مولا علی نے کہا تھا رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد مسجد النبی میں بیٹھ کے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کی کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی مکے میں نازل ہوئی، کون سی مدینے میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی وطن میں نازل ہوئی، کون سی جنگ کے عالم میں آئی، کون سی امن کے عالم میں آئی، کون سی دن میں آئی، کون سی رات میں آئی، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے۔ یہ علی کس میں بیٹھے کہہ رہے ہیں؟ یہ مغل مسجد کے 1400 برس بعد کے مسلمانوں کے سامنے نہیں کہہ رہے ہیں۔ ایک لڑکا اجنبی بمبئی آتا ہے کہیں دیہات سے، وہ آپ کے خاندان کا ہے، آپ نے کہا چلو ہم تمہیں بمبئی دکھائیں گے، یہاں کی تفریح گاہیں دکھائیں گے، یہاں کے پارک دکھائیں گے، یہاں کے بازار دکھائیں گے، یہاں کی بیچ دکھائیں گے، یہاں کے ہوٹل دکھائیں گے، یہاں کے مختلف قسم کے جو بڑے بڑے سپر مارکیٹس ہیں وہ دکھائیں گے، یہاں کے ریلوے اسٹیشن دکھائیں گے، ہم تمہیں پورا بمبئی گھمائیں گے، چلو ہمارے ساتھ۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ جو لڑکا دیہات سے ابھی بمبئی آیا ہے۔ لیکن آپ اور وہ صاحب جو ادھر بیٹھے ہیں، آج سے 40 برس پہلے جب دونوں ساتھ بمبئی آئے تھے اور سارے بمبئی کی خاک چھانی تھی، اگر آپ ان سے بیٹھ کے کہیے کہ چلو میں تمہیں دکھاؤں گا تو کہیں گے آپ کو کیا ہو گیا ہے، جہاں آپ تھے وہاں میں تھا۔ یہ علی جو بزم رسول میں بیٹھے کہہ رہے ہیں میں بتاؤں گا، اگر علی کا علم سب سے بڑھ کے نہیں تھا تو لوگوں نے ٹوکا کیوں نہیں کہ علی تم کیا بتاؤ گے، ہم خود بتائیں گے۔ سلام علیکم محمد۔ اور عزیزان گرامی، یہ علم قرآن کا سلسلہ، ذالک الکتاب، یہ کتاب رسول جب دنیا سے جانے لگے تو ہم کو اسی کتاب کے حوالے کر کے دے۔ اب اس کتاب کو معمولی نہ سمجھیے، یہ کتاب آپ کی رہبر ہے، یہ کتاب آپ کی گائیڈ ہے، یہ کتاب آپ کو جنت تک لے جانے کی ضامن ہے۔ سرور کائنات امت کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں گئے ہیں۔ جب دنیا سے اٹھنے لگے تو فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو قیمتی، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی
اہل بیت ہی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت ہے، اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے، قرآن و اہل بیت سے، لن تضلوا بعدی، تو ہرگز ہرگز میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، یعنی نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہوں گے۔ کہاں تک الگ نہیں ہوں گے؟ کیا لمٹ ہے الگ نہ ہونے کی؟ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ یعنی حضور جب دنیا سے پردہ کرنے لگے اور جب مشیت ایزدی یہ ہوئی کہ اس کا حبیب اس خاکدان عالم سے اٹھ کے عالم انوار کی طرف واپسی کرے، تو اس نے اپنی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اور یہ جو لوگ قرآن و اہل بیت کی بات کرتے ہیں، خدا برا کرے سیاست کا، یہ بڑی تنزلی کی بات ہے۔ نہ میں نے مذہب کو مولویوں سے سمجھا ہے، نہ میں نے مذہب کو سیاستدانوں سے سمجھا ہے، میں نے مذہب کو عقل سے سمجھا ہے اور روزمرہ کی زندگی سے سمجھا ہے۔ لہذا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آڈینس کو روزمرہ کی زندگی سے سمجھاؤں۔ قرآن کتاب ہے، اہل بیت آدمی ہیں۔ کتاب کے اندر قانون لکھا ہوتا ہے، آدمی قانون ایکسپلین کرتا ہے۔ کتاب کے اندر مسئلہ لکھا ہوتا ہے، آدمی اس مسئلے کو سمجھاتا ہے۔ کتاب کے اندر دوا لکھی ہوتی ہے، آدمی اس دوا کو بتاتا ہے۔ کتاب کے اندر علم تحریری شکل میں ہوتا ہے، آدمی اس کو اپنے ذریعے پریکٹیکل میں لاتا ہے۔ کتاب تھیوری ہے، آدمی کے ذریعے تھیوری پریکٹیکل شکل میں آتی ہے۔ جب تھیوری پریکٹیکل شکل میں آتی ہے تو عوام الناس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سرور کائنات نے جو وقت آخر یہ حدیث ارشاد فرمائی، پلیز ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اس کو پولیٹیکل نہ بنائیے۔ جہاں لفظ اہل بیت آتا ہے وہاں فکریں تیرا میرا کرنے لگتی ہیں۔ یہ تھنکنگ بڑی پور تھنکنگ ہے، یہ تھنکنگ بڑی بچکانہ تھنکنگ ہے۔ آپ ایک بات سوچیے، ایک آدمی ایک مسجد بناتا ہے، چھوٹی سی مسجد، اتنی بڑی نہیں جیسی یہ مسجد ہے، اس کی 1/8 جب بنا لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہم تو اس کا خرچہ اٹھائے میں ہیں، ہمارے بعد اس کا کیا ہوگا۔ تو یہ اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے کہ دیکھو مسجد کے چراغ بتی کا خیال رکھنا، وہاں پیش نماز وغیرہ کی ضرورت ہوگی، مؤذن کی ضرورت ہوگی تو اس کو پورا کرتے رہنا۔ یا کوئی پراپرٹی خریدتا ہے، زمین جائیداد دکان مکان، اس کو ٹرسٹ بناتا ہے، وقف کرتا ہے، وقف نامہ لکھتا ہے، ول لکھتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد اس کی آمدنی سے اس مسجد کا مینٹیننس ہوگا۔
تو عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے جیسے لوگ کوئی بڑے عالم نہیں، بڑے ہوشیار نہیں، بڑے زبردست نہیں، معمولی لوگ، خوف خدا غالب آیا، کہا ایک مسجد بنا دو، مر جاؤ گے، لوگ نماز پڑھیں گے، ثواب ملے گا۔ چھوٹا سا زمین کا ایک ٹکڑا تھا جس کے اندر مشکل سے 25-30 آدمی نماز پڑھ سکتے تھے، کہا اسی کو مسجد بنا دو، ارے محلے والے آئیں گے، 2-4 تو پڑھیں گے نماز، کچھ ثواب واب ہوگا۔ جب مسجد بنائی تو اپنے بات کے لیے انتظام بھی کیا۔ اتنا بڑا رسول، اتنا بڑا دین لے کے آیا، اتنا بڑا پیغام لے کے آیا، اتنا بڑا مشن لے کے آیا، اور یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا نہیں، اور اتنا بڑا پیغام محض اللہ کے توکل پر چھوڑ کے چلا جائے گا، کوئی انتظام نہ کرے گا کہ کیا ہوگا؟ ارے آپ انصاف سے بتائیے، آپ کا دماغ کام کرتا ہے کہ رسول اللہ یوں ہی چلے جائیں گے؟ یہ انی تارکن فیکم الثقلین جو ہے، یہ ہماری ہدایت کا بندوبست، یہ ہماری ہدایت کی ذمہ داری ہے، یہ رسول کی ڈیوٹی تھی۔ اگر آپ 4 جانور پالتے ہیں اور بیمار ہونے لگتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، یا کہیں باہر جانے لگتے ہیں، ملک سے باہر جانے لگتے ہیں، شہر سے باہر جانے لگتے ہیں، کسی کے حوالے کر کے جاتے ہیں، بھیا ان کے دانے پانی کا انتظام کرنا، تو رسول اتنی بڑی قوم کو یوں ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے بغیر ہدایت کے انتظام کے؟ اور عزیزان گرامی، دوسری بات دیکھیے، میں کامن سینس کی باتیں کر رہا ہوں، مذہب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، کہ ایک راستے کے اوپر ڈاکہ پڑتا ہے اور سڑک خطرناک ہے، لوگ ادھر سے گزرتے ہیں مال لے کے اور ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، اور پولیس پارٹیاں پیٹرولنگ بھی کرتی ہیں اور ڈاکوؤں کو مارتی بھی ہیں اور پکڑتی بھی ہیں، مگر ڈاکو بھی اتنے زبردست ہیں کہ وہ بار بار آن کے لوٹتے بھی ہیں۔ تو سڑک کے اوپر دونوں واقع ہوتے ہیں، یعنی ڈاکوؤں پر فائرنگ بھی ہوتی ہے، ڈاکو مارے بھی جاتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں اور ڈاکے بھی پکتے ہیں۔ اور جب کوئی پولیس آفیسر گزرا ادھر سے، انہوں نے ڈاکوؤں کو مارا، پیٹا، پکڑا، تو اعلان کیا مجھ سے میرے بعد ایک آفیسر دوسرا آ رہا ہے، اور اس کی پارٹی گئی اتنی دیر میں کہ دوسری پارٹی آئے، انہوں نے پھر ڈاکہ ڈال لیا۔ ڈاکو بھی اتنے ٹرینڈ اور اتنے زبردست کہ ایک پولیس پارٹی فائرنگ کر کے اور 10-20 کو پکڑ کے اور مار کے اور ختم کر کے لے گئی، اور کہا کہ پیٹرولنگ جاری ہے، ابھی تھوڑی دیر میں دوسرا آ رہا ہے بڑا افسر، اور اس بیچ میں انہوں نے اپنا کام دکھا دیا۔ عزیزان گرامی، آدم آئے، اللہ کی راہ میں انہوں نے برائی کی طاقتوں کو مارا، پیٹا، کہا میرے بعد نوح آ رہے ہیں۔ نوح کے آنے سے پہلے شیطان نے آدم کے بیٹوں کو بہکا دیا۔ نوح آئے، انہوں نے دنیا کو دھو دھلا کے صاف کر دیا۔ ابراہیم کے آتے آتے لوگوں نے پھر ڈاکے ڈال دیے۔ ابراہیم نے آن کے نمرود کو زیر کیا، موسیٰ کے آتے آتے پھر فرعون بن کے تیار ہو گیا۔ موسیٰ نے آن کے فرعون کو دریا میں ڈبویا، عیسیٰ کے آتے آتے یہودی پھر دین کی مخالفت کے لیے تیار ہو گئے۔ عیسیٰ نے آن کے حق کے پرچم کو بلند کیا، آسمان پر چلے گئے۔ سرور کائنات کے آتے آتے پھر کفار قریش ایکٹیو ہو گئے۔ ہر جانے والا یہ خبر دے کے جا رہا تھا کہ میرے بعد دوسرا آ رہا ہے، اور اس کے بعد ڈاکوؤں کی یہ ہمت اور یہ کلیجہ کہ وہ نکل کے پھر ڈاکہ ڈال لیتے ہیں۔ لیکن آخری آفیسر جو سب سے بڑا تھا، آخری آفیسر جو سب سے بڑا تھا، جب جانے لگا تو یہ اعلان کر کے گیا میرے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، اب قیامت تک کوئی آنے والا نہیں ہے۔ تو سمجھیے جو ڈاکو اتنے دلیر تھے
کہ ایک کے بعد ایک آ رہا ہے، وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اب تو وہ بستر بچھا دیں گے سڑک کے اوپر اور ہر آنے والے کو لوٹیں گے۔ تو یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا بندوبست کیا؟ کہا تمہارے لیے بڑا مضبوط بندوبست کر جا رہے ہیں، بشرطے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جو آتے تھے آ کے گزر جاتے تھے، سڑک خالی ہوتی تھی ڈاکو لوٹ لیتے تھے، میں پہرا لگا کے جا رہا ہوں، میں پہرا لگا کے جا رہا ہوں، سڑک پر صبح قیامت تک پہرا ہوگا، ادھر قرآن پہرا دیتا رہے گا، ادھر اہل بیت پہرا دیتے رہے گا۔ صلوات بر محمد۔ تو اب کوئی رسول پہ الزام نہ رکھے، اب کوئی قرآن پہ الزام نہ رکھے، اب کوئی اسلام سے شکوہ نہ کرے۔ اللہ نے، اس کے رسول نے ہماری ہدایت کا مکمل بندوبست کر دیا۔ اب اگر سیاست کی مصلحتیں، ملک و مال کی تمنائیں ہم کو لے کے کسی ایسی منزل کی طرف چلی جائیں جہاں ہلاکت ہو، تو اس کے واسطے نہ اسلام ذمہ دار ہے، نہ قرآن ذمہ دار ہے، نہ رسول ذمہ دار ہے، نہ اللہ ذمہ دار ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہی قرآن و اہل بیت کا پہرا تھا جس نے یزید کو للکارا تھا، ورنہ سوچنے کے قابل بات ہے کہ کوئی اندھیر ہے کہ رسول کی رحلت کے 50 برس کے اندر اندر یزید محافظ اسلام بن کے تخت حکومت پر بیٹھ جائے۔ سیاست کی بازیگری اس سے زیادہ اور کیا ہوگی؟ حکومت کا کھیل اس سے بھیانک اور کیا ہوگا کہ رسول اللہ کی رحلت کو چاند کے کیلنڈر کے حساب سے، لونر کیلنڈر کے حساب سے، سورج کا کیلنڈر بڑا ہوتا ہے، چاند کا کیلنڈر چھوٹا ہوتا ہے، سورج کا کیلنڈر 11 دن بڑا ہوتا ہے، 100 برس میں 3 برس کا کچھ مہینے کا فرق ہو جاتا ہے، تو 50 برس میں تقریباً 1.5 برس کا فرق پڑنا چاہیے، 1 سال 8 مہینے کے لگ بھگ فرق پڑنا چاہیے۔ تو اگر آپ سولر کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو رسول کے 48 برس کے بعد، اور اگر آپ لونر کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تب بھی رسول کے دنیا سے گزرے کو 50 برس نہیں ہوئے تھے کہ یزید نے حسین کو شہید کر دیا، اور حسین کسی قصبے میں، کسی دیہات میں، کسی بھیڑ میں اچانک شہید نہیں ہو گئے جو قاتل چھپایا جا سکے۔ حسین اسی لیے سوال بیعت پر مدینہ چھوڑ کے مکے آئے، اور مکے سے 8ویں ذی الحجہ کو نکلے۔ 8ویں ذی الحجہ مکے کی بڑی اہم تاریخ ہوتی ہے، اور جو آدمی حج کرتا ہے
8ویں ذی-الحج کو اس کو مکے میں ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے کہ 8ویں ذی-الحج کو مکے سے حج کا احرام بنتا ہے۔ حسین نے 8ویں ذی-الحج کو مکہ چھوڑا تاکہ کسی کے کہنے کو یہ نہ ہو کہ ہم ہوتے تو حسین کو روک لیتے۔ حج کو عمرے سے بدلا اور یہ کہتے ہوئے مکے سے نکل گئے کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں حسین کی جان ہے، حسین موت سے نہیں ڈرتا ہے، مگر اس لیے مکہ چھوڑ رہا ہوں کہ زمین کا احترام مقصود ہے۔ یہ زمین حرم خدا ہے، یہاں کچھ تو خون حرام ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے اس زمین کے احترام میں فرق پڑے۔ خدا کی قسم مکے کی حدوں سے ایک بالشت باہر نکل کے اگر میں قتل کر دیا جاؤں، ایک بالشت جو مکے کی آخری حد ہے، میں اس سے ایک بالشت آگے نکل جاؤں اور وہاں پر قتل ہو جاؤں، مجھے گوارا۔ لیکن مکے کی حد میں رہتے ہوئے ایک بالشت اندر قتل ہونا مجھے گوارا نہیں ہے۔ کہتے ہوئے مکے سے نکل گئے۔ 8ویں محرم کو جو قافلہ مکے سے چلا تھا، آج دوسری رات آ گئی۔ دوسری محرم کو وہ قافلہ کربلا پہنچ گئے۔ عزاداران حسین، ماتمداران سید الشہداء، آج پہلی محرم گزری ہے اور پہلی محرم کے لیے تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ حسین کا قافلہ راستے میں تھا، ابھی ظہر کی نماز کا وقت نہیں آیا تھا کہ کسی نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کوئی بستی نظر آ رہی ہے، سامنے نخلستان دکھائی دے رہا ہے۔ حسین نے نظریں اٹھائیں، کہا تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے، نخلستان نہیں ہے، ہمارے مقابلے کے لیے لشکر آ رہا ہے۔ جس کو تم درست سمجھ رہے ہو یہ نیزوں کی انیاں ہیں، وہ پھریرے ہیں۔ قافلہ آگے بڑھتا رہا، منظر واضح ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہی ہوا جو امام نے کہا تھا، حر کا 3000 لشکر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، مگر پیاس سے بے حال تھے، زبانیں نکلی ہوئی تھیں، جان جا رہی تھی۔ پیاسے دشمن پر ٹوٹ پڑنا آسان تھا، مگر ساقی کوثر کے لال نے یہ پسند نہ کیا۔ اپنے قوت بازو اور اپنے لشکر کے سب سے بہادر جوان عباس کو دیکھا، کہا بھیا انہیں سیراب کرو۔ پانی کی مشق کھلنے لگی، پیاسا قافلہ سیراب ہونے لگا، زندگی کی رمق چہرے پر دوڑنے لگی۔ جب آدمی سیراب ہو گئے تو جانوروں کو پانی پلایا گیا۔ جو کچھ بات ہونا ہے بعد میں ہوگی، پہلے پیاسوں کو پانی پلا دیا جائے۔ جب قافلہ سیراب ہو چکا تو حسین نے حر سے پوچھا نماز کا وقت آ گیا ہے، تو میرے ساتھ نماز پڑھے گا کہ الگ نماز پڑھے گا؟ حر نے کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ جماعت قائم ہوئی، دشمن کے لشکر نے بھی حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب اس کے بعد حر نے کہا کہ ہم آپ کو آگے نہ بڑھنے دیں گے۔ حسین نے رہوار آگے بڑھایا، حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، ایک دفعہ تیور بدل گئے۔ سکلت قومک ما ترید، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کیا ارادہ ہے؟ کانپ کے رکاب چھوڑ دی، تھر 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 کانپنے لگا۔ کہا سارے عرب میں
آپ کے سوا کوئی کہتا تو جواب یہی دیتا، لیکن اکیلے آپ ہیں پوری دنیا میں جن کو جواب نہیں دے سکتا۔ آپ کی ماں کے لیے سوائے درود و سلام کے اے حسین، آپ کی ماں کو سوائے درود و سلام کے کسی لفظ سے یاد نہیں کر سکتا۔ شاید یہی وہ ذہنی جھٹکا تھا جو عاشور کے دن حسین کو لے آیا، حر کو لے آیا، عظمت حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، منہ کو چھپائے ہوئے، سیدہ کے لال میری توبہ قبول کر لیجئے، اے حسین کی ماں اس مجمع کا سلام قبول کیجئے، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔